YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح آپ ہمیں کمنٹس وغیرہ کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ جو آخری ویڈیو ہے اس میں سمجھیں کہ 10 سے 15 یا 20 کمنٹس جو کیے ہیں لوگوں نے، اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے آج ہمارا چینل اللہ کے فضل سے بہت ہی بہتر پوزیشن پر جا رہا ہے۔ اس میں اگر میں کہوں کہ بھئی میرا کمال ہے یا کسی اور کا کمال ہے، نہیں، کمال جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے، کیونکہ ہم فیملی ممبر کی طرح ہیں۔ کیونکہ ہفتے میں 4 دن ہم ملتے ہیں، ہفتے میں 4 دن ملتے ہیں، 4 ویڈیو ہماری لوڈ ہوتی ہے تو 4 بار آپ سے میری ملاقات رہتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں ہاتھ پہ لکیر بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس لکیر کو آپ غور سے دیکھیے گا۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص لکیر ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص لکیر ہے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہے زندگی کی لکیر، یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اور یہ آ گئی دل کی لکیر۔ ٹھیک ہے، یہ جو لکیریں ہیں یہ تو مین لکیریں، جس میں ایک قسمت کی لکیر بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ شادی کی لکیر جو ہے وہ بھی ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ آج جو سب سے اہم اور سب سے خاص پوائنٹ ہے اس پر میں بات کروں گا۔ کچھ ہاتھوں میں یہ قسمت کی لکیر بنی ہوئی ہے، قسمت کی لکیر بنی ہوتی ہے، اور یہاں پر چوڑیاں ہوتی ہیں ہاتھ کی نا، یہاں پر چوڑیوں کے نشان ہوتے ہیں۔ ایسے لکیریں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہاں پہ بہت سی لکیریں، اور یہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں پر چوڑیوں کے نشان بنے ہوئے ہیں اس طرح سے۔ یہ چوڑیاں کچھ ٹوٹی ہوتی ہیں، کچھ ثابت ہوتی ہیں۔ اس پر اگر محراب کا نشان بن جائے، یوں چوڑیوں سے محراب کا نشان بن جائے، یہ اس طرح کا نشان اگر ہاتھ میں ہے، اور پھر اس طرح سے خط عصا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جسے خط عصا ہم کہتے ہیں، اس طرح کی لکیر یہ قسمت کی لکیر یا کامیابی کی لکیر کے طرف مل رہی ہے، اس طرح سے جا رہی ہے۔ زندگی اور دماغ کی لکیر کے ساتھ اس کا اٹیچ ہو جانا، ٹھیک ہے، دماغ کی لکیر کے ساتھ اٹیچ ہونا یا قسمت کی لکیر کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو محراب ہوتا ہے نا، ہاتھ میں محراب بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر ایک محراب نما نشان بنا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بنا کر بتایا۔ یہ میں مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے دیکھ سکیں۔ یہ جو محراب کا نشان ہے یہ ہاتھ میں بنا ہوا ہے۔ محراب کے نشان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ نشان چاہے کسی عورت یا لڑکی کے ہاتھ میں ہو یا کسی مرد کے ہاتھ میں ہو، تو ایسے لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہوتی، ان کی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ خط عصا بھی بنا ہوا ہے، خط عصا بھی بنا ہوا ہے ساتھ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ، ایسے کام یا ایسی چیزیں جو انہوں نے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ دنیا بھر کا علاج کر لیں، جو کچھ کر لیں، اس میں اولاد ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک تو قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ چلو اس بندے میں کوئی پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس عورت میں کوئی پاور نہیں ہے، لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھنے سے آپ کو صحت مند نظر آتے ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح لڑکی یا عورت جو ہے بہت خوبصورت اور اچھے جسم کی مالک ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو نکل رہا ہے محراب کا نشان، چوڑیوں سے نکل کر خط اس سے مل رہا ہے، خط عصا سے مل رہا ہے، تو اس سے مراد یہ کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی تباہی کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ بچپن ہی سے غلط سوسائٹیوں میں، غلط ماحول میں پلتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جس سے اولاد پیدا کی جاتی ہے۔ تو پھر اگر یہ جائیں حکیموں کے پاس جائیں، کہیں چلے جائیں، مجھے علاج کروا دیں کہ اولاد ہونے، تو وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ جو چیز ہے یہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔
اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی چیز کا تو کوئی حل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی خدا نخواستہ لڑکی یا بچی کے ہاتھ میں ہے تو اس کو بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ماحول اچھا نہیں تو اس ماحول سے بچائیں۔ اسی طرح لڑکے میں اگر ایسا کچھ ہے تو اس کو اس ماحول سے آپ نکالیں۔ جب تک آپ نہیں نکالیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خدا نخواستہ اگر ہاتھ میں آ جائے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک حل میری نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ دے۔ اللہ کی رحمت ہونا ہوئی تو ہو جائے گی، ورنہ مجھے نظر نہیں آتا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ان لکیروں کو، اور خدا نخواستہ اگر ایسی لکیریں آپ کے کسی دوست کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ہیں تو ان کو گائیڈ کریں، پہلے ہی گائیڈ کریں کہ اس سے پہلے کہ یہ محراب نما نشان جو نا خط عیسیٰ سے جا کے ٹکرا جائے تو اولاد والا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو چاہے لڑکی کے ہاتھ میں ہو لڑکے کے ہاتھ میں ہو، دونوں صورتوں میں یہی بات ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سمینہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ نعمان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میں لو میرج شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ بہتر رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے وہ شادی آپ کی بہتر رہے گی اور لو میرج شادی ہی آپ کی کامیاب بھی ہوگی۔ مدیہ کامران لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ منیل نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں دیکھیں کہ سفر کی لکیریں ہیں یا نہیں، کیونکہ میرا شوہر ملک سے باہر رہتا ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو بلواؤں گا، لیکن وہ مجھے ابھی تک بلوایا نہیں۔ سفر میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ سفر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور سفر انشاءاللہ آپ کو آئے گا۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ استغفر اللہ جو ہے اس کی تسبیح پڑھا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ گڑیا نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں ڈاکٹری کا کورس کر رہی ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں کامیاب ہو پاؤں گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کسی بھی کام کی کوشش کریں گی تو آپ کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دماغی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ایسے لوگ محنتی بھی ہوتے ہیں، جفا کش بھی ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ بسمہ فرحان نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں اور آنے والی میری زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے آپ کا آنے والا وقت بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ محمد عقیل نے سوال کیا ابوظہبی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر موجود ہے، انشاءاللہ دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اقرا شہزادی نے سوال کیا شاہکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ گھر والے بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ نہیں ہو رہا، کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، کیا ہے یہ بتائیں۔ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں ہاتھ میں، شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں ہاتھ میں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو دوسری صحیح ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی ہو تو جائے گی لیکن دیر سے ہوگی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ یا کچھ ایسا ہے، تو یہ قدرتی معاملہ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اگر قرآن پڑھی ہوئی ہیں یا آپ کے گھر والے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں سورہ یاسین جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے رکاوٹ بھی دور ہوگی، شادی بھی اچھی جگہ ہوگی اور زندگی بھی پرسکون گزرے گی انشاءاللہ۔ ماریہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ محبت یا لنک کی جو لکیریں ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں کوئی خاص لکیریں نہیں ہیں۔ مشال نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ RA نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی سفر کی لکیر ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں لیکن فی الحال مکمل نہیں ہیں، آنے والے 2 اور 2.5 یا 3 ماہ تک مکمل ہو سکتی ہیں، پھر آپ کو سفر آنے کے چانس ہیں۔ عروج خان نے کلر سیدہ سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج نظر آتی ہے اور شادی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ سنوبر نے سوال کیا کراچی سے
کہ میری سسٹر جو ہے وہ طلاق لینا نہیں چاہتی اور ان کا شوہر ان کو طلاق دینا چاہتا ہے لیکن فی الحال نہیں دے رہا، یہ بتائیں کہ ڈیورس لینا ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میری سسٹر کے حق میں؟ جی بالکل کسی بھی صورت ڈیورس لینا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ خود بخود بگڑ جائے گا، خود بخود سارے معاملات ہو جائیں گے کلیئر۔ لیکن اگر یہ خود سے لیں گی تو بعد میں پریشانی کا شکار ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ شادی شدہ لکیر ان کی چلتی ہوئی تو نظر نہیں آتی، صرف یہ ہے کہ وقت کو دھکا دے رہے ہیں، دیکھیں کب تک دھکا دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہی ہوگا جو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بروال سے سوال کیا ظاہر شاہ نے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کتنے بچوں کی لکیریں ہیں، کتنی بچیوں کی ہیں اور کتنے بچوں کی ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی کافی لکیریں ہیں، اور آپ خود دیکھ لیں جو لکیریں گہری مضبوط ہیں وہ لڑکوں کی ہیں اور جو کمزور لکیریں ہیں وہ لڑکیوں کی ہیں۔ محمد اعجاز نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو گئی، دوسری جگہ منگنی ہوئی ہے، یہ بتائیں کہ شادی ہو جائے گی یا نہیں، اور شادی کب تک ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں لکیریں ماشاءاللہ سے بہتر ہیں۔ حارث نے سوال کیا گودرا سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب ملے گی؟ جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے، کیا کامیابی بھی کبھی ملے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ کی لکیریں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھی ہیں، بس تھوڑی سی کوشش اور تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ مہربان ہوگا اور اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔